اس کی بڑی بےعزتی ہوئی کہ 7 لاکھ فوج ہے کشمیر کے اندر اور وہ 4 لوگوں کو نہیں روک سکی. 4 لوگ آ کے انہوں نے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے, شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد انہوں نے قتل کیا ان کو. قتل کرنے کے بعد وہ جنگل میں گئے اور غائب ہو گئے. اور یہ جو میرا خیال ہے انڈیا کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ ہے اور اس سے وہ بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہو گئے. پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ 2 واقعات اس کے ساتھ بھی نتھی ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے. ایک تو وہاں پہ امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں اور وہ دورے پہ آئے ہوئے اور ان کی جو اہلیہ ہیں, جو ان کی بیگم ہیں, وہ انڈین ہیں, تو ان کی موجودگی میں یہ واقعہ ہو جانا. دوسرا, نریندر مودی جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے ایگریمنٹس کرنے تھے. اور اس سے پہلے بھی پلوامہ کا جو واقعہ تھا آپ کو یاد ہوگا, اس وقت بھی یہ سعودی عربیہ میں تھے. تو یہ مودی کو سعودی عربیہ سوٹ نہیں کرتا, یہ جب بھی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اب یہ وہاں پہ معاہدے کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے لیکن ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ یہ وہاں پہ سائننگ سیرمنیز جو ہیں ان کو اٹینڈ کر سکیں اور انہیں فوری طور پہ وہاں سے واپس آنا پڑ گیا. تو یہ جو چیز ہے یہ انڈینز کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے اور ان کو اپنی بڑی بےعزتی کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے اس کو فوری طور پہ واپس آنا پڑ گیا. ہماری جو افواج ہے 7 لاکھ وہ 4 لوگوں کو نہیں روک سکی. اور تیسرا یہ ہے کہ جب ہم نے وہاں پہ سرچ آپریشن کر کے ہم نے مکمل طور پہ اس علاقے کو کلیئر کر دیا تھا تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ گئے. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ بڑی ان کو ہرٹ کر رہی ہیں بہت. پھر اس کے اندر نیوی کا ایک آفیسر ہے وہ مارا گیا ہے, پھر ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے وہ بھی مارا گیا, وہ بھی وہاں پہ موجود تھا اور اس کو ٹریس کیا گیا اور باقاعدہ ٹریس کر کے. تو یہ ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ جو لوکل ہیں جو کشمیری ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ وہاں پہ کون کون ظلم کر رہا ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اس بندے کو اور اس بندے کو مارنے کے چکر میں باقی لوگ بھی مارے گئے. یہ بھی عین ممکن ہے. بہرحال جب انڈیا کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جی ہم بڑے فیصلے کر رہے ہیں, بلکہ سفارتی جنگ کا انہوں نے آغاز کر دیا. انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو منسوخ کر رہے ہیں, جبکہ بین الاقوامی معاہدہ ہے, اس کو کوئی ملک بھی منسوخ نہیں کر سکتا. یہ یاد رکھیں کہ پانی جو ہے اور پینے کا جو پانی ہے, جو میٹھا پانی ہے, یہ انٹرنیشنل پراپرٹی ہوتا ہے, یہ کسی ایک ملک کی پراپرٹی نہیں ہوتا. اور اگر یہ کسی ایک ملک کی پراپرٹی ہو تو رشیا پورے یورپ کا پانی بند کر سکتا ہے. یورپ کے اندر جو پانی ان کو سپلائی ہوتا ہے وہ دریاؤں کی شکل میں ہے یا پھر زیر زمین پانی ہے, رشیا اس کو بڑی آسانی سے روک سکتا ہے کیونکہ دنیا میں جو پانی کی سب سے بڑی لیک ہے, جو جھیل ہے, وہ رشیا کے پاس ہے اور وہیں سے پورے یورپ کے اندر پانی آتا ہے. بلکہ آپ کو یاد ہو تو یوکرین کے اندر ایک ایٹمی ری ایکٹر تھا جو پھٹ گیا تھا, اور جب پھٹ گیا تھا تو اس وقت یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اگر اس کو فوری طور پہ کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ کنٹامینیشن جو ہے نا یہ یورپ کے پورے پانی میں چلی جائے گی, کیونکہ وہ جو نیچے سے ایک کرنٹ ہے پانی کا, جو پانی کی ندیاں یا دریا زیر زمین ہے, وہ یوکرین سے ہوتی ہوئی یورپ کے اندر داخل ہو رہی تھی. تو اس قسم کی صورتحال ہے. تو پانی جو ہوتا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا, اور یہ جب کولڈ وار تھی تو اس کے اندر بھی کسی نے کسی کا پانی نہیں روکا تھا. تو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, اس کو توڑا نہیں جا سکتا, لیکن توڑ دیا امریکہ نے. ہاں, یہ جو چائنا ہے, چائنا انڈیا سے اوپر ہے, دریائے برہم پتر وہاں سے آ رہا ہے. اگر یہ کرتے ہیں تو چائنا وہاں سے دریائے برہم پتر کا پانی روک کے انڈیا کو بھی خوش ادھر آتے ہیں. تو یہ انڈیا نے ون سائیڈڈ یہ معاہدہ توڑ دیا ہے جو ممکن نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی اس فیصلے کو اسے واپس لینا پڑے گا. ساتھ ایک سارک کنٹریز نے یہ فیصلہ کیا تھا, اس کو کہتے ہیں سارک سٹیکر, کہ یہ کچھ لوگوں کو سارک سٹیکر دیتے تھے جس میں وہ سارک کے 8 ملکوں میں, جس میں افغانستان بھی شامل ہیں, اس کے اندر فریلی موو کر سکتے تھے. تو اس کو ون سائیڈڈلی انڈیا نے منسوخ کر دیا جو یہ ممکن نہیں ہے. تو پورے سارک نے فیصلہ کرنا ہے, انڈیا نے تو فیصلہ نہیں کرنا. دوسرا انہوں نے ظاہر اٹاری بارڈر اپنا بند کر دیا جو اس سائڈ سے بھاگا ہے اور اس سائڈ سے اٹاری ہے, اور یہ ایک کوئی بھی ملک ون سائیڈڈلی اس کو بند نہیں کر سکتا. ظاہر انٹرنیشنل کراسنگس ہیں, اور جب کولڈ وار چل رہی تھی رشیا اور امریکہ کے درمیان, اس وقت بھی بارڈر جو تھے وہ جاری تھے, وہ قائم تھے. ایون آپ نے اگر دیکھا ہو تو مشرقی جرمنی تھا اور مغربی جرمنی تھا, ان کے درمیان بھی ایک برج تھا, اور اس برج کے ذریعے لوگ آتے اور جاتے تھے. بلکہ اس کو برج آف سپائز بھی کہتے ہیں, کہ وہاں سے جاسوسوں کا تبادلہ بھی ہوتا تھا, کیونکہ اس سائڈ سے مغربی جرمنی کے اندر یا یورپ کے اندر جاسوس پکڑے جاتے تھے رشین, اور رشین جو تھے وہ یورپین جاسوسوں کو پکڑ لیتے تھے اور پھر تبادلہ ہوتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ. تو اسے برج آف سپائز بھی کہتے ہیں, کہ وہاں سے جاسوسوں کا تبادلہ ہوتا تھا. تو وہ بھی کھلا رہتا تھا. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ جنگ کے اندر بھی کوئی مین بارڈرز ہیں ان کو اس طرح بند کر سکیں. تو یہ بھی ظاہر انڈیا نے بند کر دیا. پھر جو ہائی کمیشنز ہیں ان کے اندر عملہ ہے, 55 لوگ پاکستان کے اندر ہیں انڈین ہائی کمیشن میں, اور اتنے ہی لوگ ہمارے جو ہیں وہ انڈیا کے اندر, ریسیپروکل ہوتا ہے. تو انہوں نے اس میں سے 22 لوگ فوری طور پہ نکال دیے, اور یہ 22 لوگ وہ ہیں جن کا تعلق آرمی کے ساتھ ہے, جس میں آرمی کے لوگ ہیں, ایئر فورس کے لوگ ہیں, نیوی کے لوگ ہیں, پھر اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے آئی بی ہے, اور ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں. وہ سارے لوگ انہوں نے اچانک نکال دیے. تو اس کے جواب میں پاکستان نے صوبہ یہ اعلان کر دینا ہے انڈیا کے لوگ بھی یہاں سے 22 کے 22 نکلیں گے, جس میں ان کے تمام ڈیفینس فورسز کے لوگ ہیں, دوسرا را کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ, اور ان کی سیکیورٹی کے لوگ بھی ہیں. پاکستان نے صبح ان سب کو نکال دینا, کیونکہ صبح کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے وہ. تو یہ جو چیزیں ہیں اس نے خاصا ایک میس کریٹ کر دیا ہوا ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز بڑی پازیٹیو ہے, وہ پازیٹیو یہ ہے کہ سب کا خیال یہ تھا کہ انڈیا کو اس ٹائپ کا آپریشن کرے گا جو انہوں نے 2019 میں کیا تھا, اور پھر جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو انڈیا نے عقل مندی اس بار یہ کی کہ اس نے جنگ کے بجائے ایک سفارتی جنگ شروع کر دی. اب یہ جو سفارتی جنگ ہے اس کو ریورس کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, یہ درمیان میں کوئی نہ کوئی ملک آئے گا. بلکہ جب 2019 میں واقعہ ہوا تھا نا, ابھی نندن کو ہم نے پکڑا تھا, گرفتار کیا تھا, تو اس وقت
वक्त ब्रिटिश हाई कमीशन जो थे वो आर्मी चीफ के पास गए थे, जनाब बाजवा के पास, ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा देखें जी इंडिया की तरफ से इन्विजन हुई, आपने उसका जवाब दे दिया, तो अब मेरा ख्याल है चीज़ों को स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा सा मामलात को सेटल करें, आप इनका पायलट वापस कर दें ताकि हम दरमियान में कुछ सालसी कर सकें। तो उस वक्त पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, हमने अपना बदला ले लिया है, अगर आप ये चाहते हैं तो हम ये कर देते हैं। फिर 2 लोग मूव हुए उस सारे उस पिक्चर में आए, एक तो यूएई की जो रॉयल फैमिली है वो दरमियान में आई, और थर्डली प्रिंस करीम आगा खान ने बड़ा मेन रोल अदा किया था, तो वो एक्टिव हुए थे और उनको एक्टिव किया गया था, फिर उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दरमियान मामला सेटल किए थे। ठीक है, तो इस वक्त भी कोई ना कोई इंटरनेशनल ग्रंटर्स हैं वो आएंगे और आके मामला को सेटल कर लेंगे, ये बहरहाल जंग से बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंग का खतरा नहीं, जंग का खतरा इस वक्त मुकम्मल तौर पर मौजूद है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो काज़ाकिस्तान के दौरे पे थे, उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर किया, कल वो काज़क प्रेसिडेंट से मिले और उसके बाद फौरी तौर पे वहाँ से वापस आ गए, और उन्होंने अभी वहाँ पे रहना था क्योंकि उन्हें सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया। फिर जो हमारे जनरल्स हैं या आर्म फोर्सेस के लोग हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स में, उन सबको वापस बुला लिया गया, उन सबके दौरे कैंसिल हो गए हैं। जो अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं उनकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं, उन सबको कहा गया कि अपनी यूनिट्स में वापस जाएँ, और जो LOC के ऊपर फौज बैठी हुई है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है, और बिल्कुल आप ये समझें कि जो थी बंदूक के अंदर गोली रख के वो बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर थोड़ी सी छेड़छाड़ हुई नहीं और इस तरह से फायरिंग फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो डिफेंस की जो इस वक्त कोर्स हैं उन सबको एक्टिव कर दिया गया है, कराची की कोर है, फिर पन्नू आकल के अंदर है, फिर ये भावलपुर की, ये इसको कहते हैं डिफेंस कोर्स हैं जिनका काम दिफा करना है, तो इनको एक्टिव कर दिया गया कि आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। तो वो भी आप समझें कि गाड़ियों के अंदर तैयार होकर बैठे हुए हैं किसी वक्त भी। एयरफोर्स को तैयार कर दिया गया, फिर नेवी को तैयार कर दिया गया, तो सारी आर्म फोर्सेज जो है ना वो इस वक्त हाई अलर्ट है। फिर इसके साथ साथ ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर पावर भी है, तो हमारे जो जौहरी हथियार हैं उस पर हर वक्त हम तैयार बैठे होते हैं, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको एक्टिव करने में। तो ये सारी जो सूरत है वो खासी इस वक्त खतरनाक है। तो ये फैसला किया पाकिस्तान ने कि हमने खामोश नहीं बैठना, हमने इसका जवाब ज़रूर देना है। अब सफारती जंग है तो सफारती जवाब होगा, और अगर उस साइड से कोई इन्विजन होती है तो फिर उसका जवाब भी उसी शक्ल में होगा जिस शक्ल में अभिनंदन को दिया गया। ठीक है चौधरी साहब, ये पर्सोना नॉन ग्रेटा के तहत तो इन्होंने दिफाई जो अताशी थे उन्हें तो निकाल दिया वहाँ से, या उन्हें कहा कि विद इन अ वीक आप जो है ना मुल्क छोड़ दें, लेकिन ये बहुत ही घटिया इकदाम नहीं है कि 48 घंटों में उन्होंने कहा जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके वीज़ाज वहाँ पे हैं वो कैंसिल करके आम पाकिस्तानियों को भी वहाँ से निकाल रहे हैं। ये बड़ी ज़्यादती है वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ से पाकिस्तान से भी इस किस्म का जेस्चर जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर सिख यात्री आते हैं तो जाते हैं, तो उनके बारे में हमारा रवैया थोड़ा मुख्तलिफ है। हो सकता है पाकिस्तान उनको कहे जी आप अपनी इबादत मुकम्मल करें फिर उसके बाद जाएँ, ठीक है, और जैसा उन्होंने किया है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे कई ऐसे वफूद हैं जो इंडिया के अंदर गए हुए हैं। अब होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टूरिज्म वीज़े नहीं है, यानी टूरिज्म के तौर पे लोग वहाँ से नहीं आ सकते, ना यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ज़ियारतों के लिए जा सकते हैं। तो हमारे ज़ियारतों के लिए बहुत सारे वक्त यहाँ से गए हुए हैं, तो अब उन्हें फौरी तौर पर निकलना पड़ेगा, उन्हें अजमेर शरीफ से भी वापस आना पड़ेगा, उन्हें दिल्ली से भी वापस आना पड़ेगा, जहाँ जहाँ वो ज़ियारतें करने के लिए। सरहंद शरीफ के अंदर लोग गए हुए हैं, वहाँ से भी वो वापस आएंगे, तेज़ी से वापस आएंगे, 48 घंटे उनके पास, तो उन्होंने वहाँ से निकलना है। फिर इसके अलावा बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, स्प्लिट फैमिलीज़ हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलती रहती हैं, तो स्प्लिट फैमिलीज़ जो है ना वो भी बेचारी फौरी तौर पे अपना सामान बांध के फ़ौरन वापस आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बॉर्डर बंद हो जाएगा। जब बॉर्डर बंद हो जाएगा तो फिर आना जाना मुश्किल हो जाएगा।